نحمد ونصلي على رسول الكريم عاقبة للمتقين خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اس نے ہمیں صحت بخشی ہے، سلامتی بخشی ہے، اور ہم سب کو یہاں پر اس کلاس میں شامل کیا ہوا ہے تاکہ ہم اللہ کے کلام پاک کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر پھر ہم عمل پیرا ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے کلاس میں کنڈکٹ نہیں کر پائی، لیکن کیا کرتے ہیں، یہ بھی ایک پارٹ ہے۔ اگر ہیلتھ صحیح نہیں تو بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر گزار میں کرتی ہوں، شکر ادا کرتی ہوں میں کہ اس نے مجھے توفیق دی آج، اور کچھ آرام محسوس ہوا تو سوچا کہ کیوں نہ ہم جس چیز کو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ یہ سورہ ہم مکمل کر لیں گے، کیونکہ بہت ہی کم رکوع بچتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آج ہم 17 اور 18 کرتے ہیں، 2 میں کروں گی، آج کوشش کروں گی پوری، پھر 2 بچتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم اس کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہمارا مقصد ہے کہ میرا سعودی نکلنے سے پہلے کہ یہ سورہ جو ہے سورہ الانعام، اس کو مکمل کرتی ہوئی چلوں گی میں، کہ پھر انشاءاللہ اللہ نے مجھے حیاتی بخشی، صحت بخشی، اور واپس انڈیا آؤں گی جب میں، تو ہم پھر ایک نئے سورے کے ساتھ آغاز کریں گے، شروعات کریں گے۔ اور میں آپ بہنوں سے یہ گزارش بھی کروں گی کہ پلیز کوآپریٹ وتھ می، کہ کیونکہ دیکھیں جس چیز کے لیے میں اپنی کلاسز کو بند کرنے جا رہی ہوں، یعنی وہ آپ سب کو بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں کہیں گھومنے نہیں جا رہی ہوں، میں میری بیٹی کے پاس اس کی ڈیلیوری کے لیے جا رہی ہوں۔ تو آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ یہ بھی ایک دنیا کا حصہ ہے جسے ہمیں گزارنا ہے اور گزرنا ہے۔ تو یہاں پر چلتے ہیں، آج میں نے 2 رکوع کرنے کی سوچی ہوئی ہے، تو اور وقت ضائع نہیں کرتے ہوئے ہم آج کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ۔ چلتے ہیں 41 آیت سے شروعات کرتے ہیں آج، اور اس کی تشریح یعنی تفسیر دیکھیں گے کہ یہ ہم اس سے پہلے جو 16 رکوع ہم نے کیا تھا، تو اس میں اینڈ یہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم لوگ، اللہ کے بندے کس طرح سے جھوٹ گھڑتے ہیں، یعنی جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے گھڑنے کے بعد اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ رکوع میں دیکھا تھا، کس طرح سے حلال حرام کو لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے جو حرام ٹھہرایا ہے وہ چیزیں حرام ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت، اپنی طرف سے
چیزوں کو حرام اور حلال کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، سو دیٹ لوگ واقعی میں ڈر جائیں اور جو ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو، عمل کر جائیں۔ تو اس طرح سے ہم نے لاسٹ رکو میں دیکھا تھا۔ پھر یہ بھی دیکھا تھا کہ چیزوں کو کس طرح سے انہوں نے حرام حلال کیا تھا کہ یہ عورتوں کے لیے ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے ٹھیک ہے، اینڈ سو فورتھ۔ تو آج ہم دیکھیں گے کیا یہ آگے چلتے ہیں 141، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے دیکھیں یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، تا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے۔ کیا کہا؟ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یعنی یہ کوئی شک نہیں کہ یہ بھٹک گئے ہوئے لوگ ہیں اور یہ کبھی بھی ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہو سکتے، چاہے آپ لاکھ کوشش کر لو، یہ سلسلہ رہے گا قیامت تک۔ لیکن جو اللہ کو واقعی راضی خوشی دینا چاہتے ہیں، رضا پانا چاہتے ہیں اللہ کی، وہ وہی کیا رہیں گے، ذرا کوشش رہیں گے، کیئر لیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا چیزیں حرام کردہ ہے اور کیا حلال کردہ ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں 41 آیت کیا کہتی ہے، دیکھیں، اور وہی ہے جس نے پیدا کی باغیچے، جنات یعنی باغیچے، یعنی باغ کو جنت کہتے ہیں۔ جنت کس کو بولتے ہیں؟ باغ، باغ یعنی ان شارٹ میں اگر میں کہوں، ہماری نظروں سے اوجھل جو چیز ہمیں نہیں پتا، اس لیے اس کو جنت بولتے ہیں۔ دیکھیں جن بھی ہمارے نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہم جنات بولتے ہیں، لیکن یہ ایک مخلوق ہے اللہ کی، ہم سب کو پتا ہے یہ مخلوق ہے۔ تو یہاں پر جنتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایسی جنتیں کہ کچھ جنتیں ایسی، اس کی کوالٹی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، معروشات وغیر معروشات، معروشات یعنی وہ لکڑیاں لگا کر بیلیں چڑھاتے ہیں ہم لوگ، معلوم ہے نا، ان کو ایکچولی ٹٹیاں بولتے ہیں، ٹٹیاں، یعنی کچھ باغ جہاں پر بیلی بیلی لگاتے ہیں، یعنی سپورٹرز دے کر، کلائمبرز، ان کو ہمیں ٹٹیوں والے باغ کہتے ہیں، یعنی خود سے نہیں کھڑا رہتے، یہ ان کو کھڑا کرنا پڑتا ہے یا ان کو سپورٹ دینا پڑتا ہے، تو یہ ٹٹیاں معروشات، یعنی چھتریاں جیسے بناتے ہیں، سپورٹس بناتے ہیں، منڈپ بولتے ہیں ہم لوگ، چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے، اس کے پر چڑھاتے ہیں، تو یہ they cannot climb themselves، ان کو چڑھانا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر باغات کی کوالٹی بتا رہا ہے کہ کچھ باغیچے ٹٹیوں پر چڑھائے گئے اور کچھ بغیر ٹٹیوں کے، یعنی خود بخود جو پلانٹس اگتے ہیں، ڈفرنٹ فلاورز، باغ جو ہوتے ہیں وہ، اور کھجور کے درخت، یہ بھی ایک جنت کا حصہ ہے، کھجور۔ پھر کھیت، مختلف قسم کے پھل، ڈفرنٹ ٹائپس آف فروٹس، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی، یعنی وہ فروٹس ایسے ہیں کہ ملتے بھی ہیں، دیکھنے کو سیم لگتے ہیں، لیکن وہ سیم ہوتے نہیں ہیں، کھانے کو ذائقہ الگ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو دیکھیں کیسے، دیکھیں ڈفرنٹ الگ الگ فروٹس جو ملتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے ہیں، اور ان کے پھل میں اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے کھاؤ جب وہ پھلے، یعنی جب وہ پودوں پر اگیں ہمارے فروٹس، اللہ کہتا ہے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور لیکن پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حق دو جس دن اس کی کٹائی ہو۔ یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ دیکھیں بڑی خوبصورت انداز سے اللہ پیش کر رہا ہے، یعنی جب کٹائی ہو اس کا حق بھی ادا کرو، یعنی غریبوں کو حصہ دے دو، تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی، غریبوں کو ان کا حصہ دے دو، اور اسراف نہ کرو، ایسے نہیں کہ یہ میرا مال ہے تو میں ہی کھاؤں گی، میں ہی اس کے مزے اڑاؤں گی اور پھر باقی بچا ہوا سڑا دوں گی یا بیکار کر دوں گی، ایسا نہیں ہے۔
اللہ نے یہ تمہارے باغیچے میں یہ سب کچھ اگایا ہے, that doesn't mean this belongs to you. اور ہم چاہیں وہ کر جائیں ان پلانٹس کے ساتھ, ان فروٹس کے ساتھ, تو جس کا حق ہے اس کو بھی ہمیں دینا چاہیے اور اسراف نہیں کرنا چاہیے. ہاں, we should not go beyond the limits. کراس کرنی نہیں چاہیے لمٹس. ہر جگہ دیکھیے اللہ تعالیٰ لمٹس, اپنے بارڈرز باندھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا. لاسٹ میں یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ لا یحب المسرفین. مسرفین اسراف کرنے والے, یعنی جو اسراف کرتے ہیں ان کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا, چاہے وہ بڑی تعداد میں اسراف کیوں نہ ہو اور چاہے چھوٹی چھوٹی تعداد میں بھی کیوں نہ ہو. یہ اسراف کہیں بھی ہو سکتا ہے, ایسا نہیں کہ میرے پاس تھوڑا تھا, تھوڑا کھایا, تھوڑا پھینک دیا, تو بڑی تعداد میں میرے پاس فروٹ تھا تو بڑی تعداد میں اسراف کیا. ایسے نہیں ہے. اسراف از اسراف. اپنے پاس جتنا بھی ہے نا اس میں اسراف بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے آخر میں کہا لا یحب المسرفین. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے باغات بتائے, کھیتیاں, پھل پیدا کیے تاکہ انسان کھائے اور اللہ کا شکر بجا لائے. دوسرا اللہ نے یہاں پر حق کی بات کری, یعنی زکوٰۃ. یعنی کاش کی پیداوار جو ہے, جب فصل کٹی, فصل کاٹتے ہم, تو غریبوں کو, محتاجوں کو, حاجت مندوں کو ان کا حق ہمیں نکالنا لازم ہے ہم پر. یعنی ہر چیز کا حق ہے. جیسے مال میں دوسروں کا حق ہے, ویسے فروٹس, پھل, باغات میں ہمارے دوسروں کا حق ہے. یعنی اس دنیا میں جو کچھ اللہ ہمارے ہاتھوں میں دیتا ہے, ہماری ملکیت میں دیتا ہے, وہ ہمارا بالکل بھی نہیں ہے, وہ تو اللہ کا ہے. رائٹ. ہم ہی ہیں جو کہتے پھرتے ہیں ہمارا ہے, ہمارا ہے, میری محنت ہے, میری محنت ہے. دیکھیں, محنت سبھی کرتے ہیں دنیا میں, لیکن سبھی کی محنت کا وہ پھل نہیں ملتا جو اللہ عطا کرتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اگر مجھے کچھ دیا ہے, فار ایگزامپل مال دیا ہے, یا اللہ نے مجھے بڑے بڑے باغات دیے ہیں, یا اللہ نے مجھے کھیت خلیان دیے ہیں, کھجور کے باغات دیے ہیں, تو دیٹ از ناٹ مائی ایبلٹی. وہ میرا حق نہیں ہے. میرے قبضے میں دیا ضرور ہے اللہ نے, میری ملکیت میں ضرور دیا ہے, بیکاز ٹو ٹیسٹ, میری ٹیسٹ ہو رہی ہے, میری آزمائش ہو رہی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو اللہ نے فوراً کہا کہ حق ادا کرو, جو میں نے تمہیں دیا ہوں رزق, اس میں سے لوگوں کا حق دے دیا کرو. اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ 10% یا 5%, یعنی ہم مال کا تو ہم جانتے ہیں, اوکے, 2.5%, لیکن یہاں پر ہمارے کھیت کھلیان, فروٹس, ان کا اللہ نے 10 یا 5% کہا ہے. وائی؟ اٹ ڈیپینڈس. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے کھیت کھلیان نیچرل واٹر سے ہوئے ہیں کہ آپ نے بڑی محنت کری ہے, مشینیں لگائی ہیں, زمین سے پانی نکالا ہے, پھر سینچا ہے, تو دیر از ڈفرنٹ کیٹیگریز واٹرنگ کرنے کے. ایک کاسٹلی ہوتا ہے, ایک نیچرل ہوتا ہے. اللہ نے جیسے بارش میں, کھیت کھلیان بارش میں ہوتے ہیں, نو نیڈ کہ پانی ڈالیں آپ, تو اس پر اسی وجہ سے اللہ نے 10% یا 5% کہا ہے. سو یو ہیو ٹو چیک یور فروٹس, اور جو بھی تمہارے جو کھیت کھلیان ہیں وہ کس طرح سے پانی آپ دیتے ہو, کتنی محنت آپ کرتے ہو, کتنے لوگ آپ لگاتے ہو ان کی دیکھ ریکھ کے لیے. تو on that you will calculate 5% or else 10% اگر نیچرل تھنگس ہیں سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ نے تیسری بات یہیں پر کنٹینیو رکھی کہ اسراف سے بچو. یعنی کہیں بھی دنیا میں کسی چیز میں بھی, ناٹ اونلی کھانا پینا, ہر چیز میں ہم اسراف کر سکتے ہیں. اگر اللہ کی یہ بات اگر ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کو اسراف پسند نہیں ہے, تو پھر ہم کہیں بھی اسراف کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز کو بیکار ایسے ہی گنوا سکتے ہیں ہم لوگ.
لیکن یہ چیز اسی لیے خاص اللہ نے کہا لا یحب المسرفین، کہ مجھے یہ ناپسند لوگ ہیں جو اسراف کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث بتاؤں گی میں یہاں پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بارش یا چشمے کا پانی سیراب کرے، دیکھیں نیچرل تھنگس، اس میں 10واں حصہ ہے 10% کیلکولیشن، کہ آپ کے کھیت کھلیان بس یوں ہی تیار ہو رہے ہیں، نو ہارڈ ورک ریکوائرڈ، نو لیبر ریکوائرڈ، بس نیچرل پانی سے ہی ہو رہا ہے سب کچھ، تو آپ کو 10% کیلکولیٹ کرنا پڑے گا، اس کا جو فائدہ آئے گا، منافع آئے گا۔ اوکے، تو یہ ادروائز آپ کو 5% دینا پڑے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث بتاتے ہیں اسراف پر، کہ کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو بغیر اسراف کے اور تکبر کے۔ جب انسان کے پاس مال زیادہ آتا ہے نا، یا کوئی بھی چیز زیادہ ہوتی ہے نا، اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتی ہے، دیکھو میں سب سے اونچی ہوں، دیکھو میں سب سے ریچ ہوں، ہاں میں مال غنیمت میرے پاس سب سے زیادہ ہے، میرا گھر ایسا ہے، میری گاڑی ایسی ہے۔ تو اس میں انسان کے اندر تکبر آتا ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اسپیسیفکلی بتا رہا ہے بالکل کھاؤ پیو اللہ کا شکر بجا لاؤ جو اللہ نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، لیکن ساتھ میں صدقہ کرو، صدقے کے بغیر یہ چیزیں ہمیں ہضم نہیں ہو سکتی۔ اوکے، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ اور اسراف نہ کرو، تکبر، اسراف کے ساتھ تکبر، یعنی اسراف جب کرتا ہے انسان تو تکبر آ جاتا ہے اس کے اندر، اور تکبر کی حدیث تو ہم سب کو پتا ہے کہ انسان کے اندر رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ یہ دیکھیے خطرناک حدیث ہے۔ دیکھیے ہمارے اندر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے، میں نہیں بولتی، یہ دیکھیے انسان ہے ہم، ہمارے اندر بھی تکبر لازم آتا ہے کہ میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، میں اس طرح سے بات کرتی ہوں، میں اتنی خوبصورت ہوں، یا سو اینڈ سو میری شادی اتنے اعلیٰ خاندان میں ہو گئی ہے، میرے گھر بڑے بڑے گھر ہیں، میرے بڑے بڑے باغات ہیں۔ دیکھیں تکبر اس سے بڑھتے رہتا ہے انسان کا، اور جب تکبر بڑھتا ہے تو ساتھ میں شیطان دوست بن جاتا ہے، اور اس کو پھر بہکا 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 کر پتہ نہیں کہاں دور لے کر جاتا ہے اللہ سے۔ اسی لیے یہ چیزوں سے ہمیں بالکل بچنا چاہیے۔ اول تو جو بولتے ہیں نا، ان بڑے لوگ جو بولتے ہیں نا، اول تو ہمیں اس کیٹیگری بھی نہیں جانا چاہیے، اگر گئے بھی تو نو پرابلم ایٹ آل، ایسے نہیں، اللہ اور ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مالدار لوگ نہیں ہونے چاہیے، لیکن ساتھ میں وی شوڈ بی ویری کاشیس، وی مسٹ ٹیک کیئر کہ ہمارے اندر وہ تکبر نہ آئے، ہمارے اندر وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ نرمی، یہ تمام چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کیسے پکڑیں گا کیا مجھے، اللہ میرے مال کو کیسا حساب میں دوں گی، ہاں صبح شام بیٹھ کر سوچے کہ اللہ نے اتنا مال دیا نا، تو میں اللہ کو حساب کیسے دوں گی، پائی پائی کا حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو میں حساب کیسے دوں گی۔ اگر ان چیزوں کے ساتھ ہم گرو کریں گے تو ڈزنٹ میٹر، اچھی بات ہے نا، اگر اللہ آپ کو مال دیتا ہے اور آپ کو مالدار کرتا ہے، یہ اچھی بات ہے نا، لیکن مالداری کے ساتھ دل مالدار ہونا ضروری ہے۔ اگر دل مالدار نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس مالداری کا، بیکار ہے یہ مالداری۔ دل مالداری ہوا تو پھر کیا کریں گی، میں کیا کروں گی، میں ہر دم اور جس کا حق ہے اس کو دینے کی کوشش کروں گی، یعنی کوئی بھی میرے سامنے معذوری سے گزر نہیں سکتا، میں کوشش کروں گی اس کی مدد کرنے کی۔ کوئی بھی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، میرا دل تڑپے گا، سمجھو کہ میرا دل زندہ ہے، تو میں اس کی مدد کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس اتنا سارا مال ہے اور سامنے بھوکا بیٹھا ہو،
सामने परेशान हाल फटीचर लोग बैठे हों? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला ने मेरे हाथों में पावर दिया है माल देकर, लेकिन साथ में दिल भी गनी कर दिया है। तो मेरा क्या होना चाहिए, इन जरूरतमंद जो भी होते हैं उनकी खिदमत मेरे हाथों से होनी चाहिए, और इसमें बिल्कुल कमजोरी हमें नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इंसान को रिस्क की बहुत सी नियामतें दे, लेकिन इनके इस्तेमाल के साथ शुक्रगुजारी का बता रहा है अल्लाह ताला। दूसरों का हक अदा करने के लिए और फिजूल खर्ची से बचने के लिए अल्लाह ताला यहाँ पर वार्न कर रहा है हम सबको। तो ऐसे नहीं कि मेरे पास इतना माल है तो मैं बस जो चाहे सो करूं, कोई मुझे पूछ नहीं सकता। ये गलत चीज है। क्यों? क्योंकि पाई पाई का हिसाब लेने वाला बैठा हुआ है, और वो एक दिन जरूर लेने वाला है। तो आगे चलते हैं। 142 142 में यहाँ पर एक तफसीर पढ़ूंगी मैं। और मवेशियों में से कुछ बोझ उठाने वाले हैं और कुछ जिबा के लिए। अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें दिया है इसमें से खाओ, और शैतान के कदमों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुउम मुबीन। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर वार्न कर रहा है कि तुम शैतान के नक्श कदम पर ना चलो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐसे नहीं कोई छिपा हुआ है, ऐसे नहीं कि अल्लाह ने हमें बताया ही नहीं और हमें पता भी नहीं अल्लाह कोई मेरा दुश्मन भी है क्या बोल के। लेकिन अल्लाह वार्न कर रहे हैं हमें खुले तौर पर कि देखो तुम्हारा शैतान खुला दुश्मन है तुम्हारा। तो अल्लाह ने सबसे पहले तो जानवरों के बारे में बता रहा है। वो मिनल अनआमी हमूलतम व फरशा, यानी कुछ जानवर पैदा किया अल्लाह ने जो बोझ उठाने के काबिल, यानी हमारा बोझ उठाते हैं कुछ जानवर। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऊंट, घोड़े, बैल वगैरह, जो हमारा बोझ उठाते हैं, हमारे लिए मददगार साबित होते हैं ये लोग। और कुछ खाने के जानवर भी बनाए अल्लाह ने, जैसे गाय, बकरी, ये तमाम चीजें। तो अल्लाह दोनों कैटेगरी बता रहा है, कुछ जानवर बनाए जो हमारी मदद कर रहे हैं इंसानों की, और कुछ बनाए कि इंसान खाए इसको। लेकिन अल्लाह फिर कहता है इंसान को इजाजत है कि वो इनका गोश्त खाए, दूध भी पिए, और फायदे भी उठाए इस जानवरों के, लेकिन शरीयत के मुताबिक, यानी एतदाल, बैलेंस्ड, बैलेंस में रहकर। वी मस्ट नॉट एक्सीड आवर लिमिट्स। ये अल्लाह बता रहा है बार बार। देखें कहीं भी सॉरी, कहीं भी अल्लाह ताला ऐसा नहीं बोलता खाओ पियो ऐश मनाओ, आधा खाओ आधा फेंको। ऐसा कहीं भी नहीं बोल रहा। देखिए अल्लाह ताला हर जगह पर अल्लाह वार्न कर रहा है कि शरीयत के मुताबिक खाओ पियो। और आखिर में क्या बता रहा है कि शैतान के कदमों को, यानी उनके कदमों को फॉलो मत करो, यानी शैतान की चालों पर मत चलो। मुशरिकीन क्या करते थे, जानवरों पर अपनी तरफ से पाबंदियां लगाते थे। मुशरिकीन पहले मक्का के अंदर मुशरिकीन क्या करते थे, ये लोग पाबंदियां लगाते थे, जैसे ये अल्लाह के लिए है, ये फुला के लिए है, ये फुला। ये मुझे भी याद है, ये हमारे मुआशरे में आज भी है, बल्कि कयामत तक रहेगा। कुछ जानवरों को अल्लाह के नाम पर छोड़ देते हैं, उसको खाते नहीं, कुछ फायदा उठाते नहीं, जबकि जबकि अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, खाओ पियो उनका फायदा उठाओ। और हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले, रोक डालने वाले, कि ये अल्लाह के लिए है, इनको मत खाओ, इनका फायदा मत उठाओ, इन पर बोझ मत डालो। ये हमारे मुआशरे में आज भी है। ये फलाने, ये बकरी ना मैंने फलाने के लिए नाम पर रखा है, मतलब ये हम सब जानते हैं, मैं इतना खोल के बोलने की जरूरत भी नहीं है मुझे। और फलां के नाम पे मैंने ये रखी हूँ, उसकी ईद पर मैं इसको जिबा कर दूंगी और फिर हम खाएंगे। और नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं अल्लाह के नाम पर, कोई नहीं खाने का, बस वो चरते रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं उठाएगा। तो ये अल्लाह ताला यही कहता है कि हमें ये पाबंदियां लगाने को किसने कहा है, यानी ये अल्लाह के लिए है,
اور یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، یہ ہمارے پیروں کے لیے ہے. اس طرح سے طرح طرح کی پابندیاں لگا دیتے ہیں ہم لوگ. یہ خود ساختہ خرافات ہیں، یہ ہمارے یعنی اپنے آپ سے گھڑے ہوئے چیزیں ہیں یہ. اور یہ کرنا مطلب شیطان کی پیروی کرنا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ تمام چیزوں کو غور سے سننا ہے ہم سب کو. اگر ہمارے معاشرے میں آج بھی اگر یہ ہو رہا ہے، ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ چیز ایسے نہیں ہو سکتی. اللہ نے جسے حلال کہا اسے حلال کر کے کھاؤ، اور جو حرام ہے اس کو حرام رکھو. ہم اپنے سے کسی بھی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتے. اور یہ صاف ہے کہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے. جسٹ لسن ٹو دیس حدیثز. یہ حدیث میں ہمیں بہت ہی چوکا بھی دیتی ہے، اویئر بھی کرتی ہے، ہمیں محتاط رہنے کے لیے یہاں پر دعوت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو شیطان کیا ہے کی ہے، جو جانوروں پر نشان داغ لگاتے ہیں. ہاں کہ یہ فلانے کے لیے ہے، فلانے کے نام کے لیے ہے، اس لیے وہ لوگ کلرز کرتے ہیں، جانوروں کو داغ لگاتے ہیں، ان کے چہروں پر نشان بناتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ والا ہے بقرہ، یہ فلاں کا فلاں ولی کے لیے ہے، فلاں درگاہ کا ہے. یہ اس طرح سے میں دوسروں کی میں کافروں کی بات میں یہاں پر نہیں کروں گی، میں ہم مسلمانوں کی ہی بات کروں جو شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی تاکید کی ہے. جانور بھی ایک جان ہے نا، تو ان کے ساتھ کیا ہے، نرمی کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالی خود نرم ہے اور ہر نرم چیز اللہ کو پسند ہے. تو یہ چیز ہمیں حدیث بتاتی ہے. تو آگے چلتے ہیں 143. ثمانیت ازواج من الدانس نین ومن المعز نین. یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے اللہ نے پیدا کیے 8 جوڑے. ثمانی 8، ازواج جوڑے، 8 جوڑے جانوروں میں پیدا کیے اللہ نے، یاد رکھو. اور آگے کیا کہا، 2 بھیڑوں میں، اوکے، 2 بھیڑوں میں سے جوڑے، 2 بکریوں میں سے جوڑے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کیا اس نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں ماداؤں کو، یا ان کو جو ان دونوں ماداؤں کے رحموں میں ہیں، مجھے علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو. یہاں پر کیا ہو رہا ہے معلوم ہے نا، اللہ تعالیٰ پہلے تو کہہ رہا ہے 8 جوڑے بنائے میں نے، اس میں سے خالی 4 جوڑے گنوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، 2 بھیڑوں میں سے 2 بکریوں میں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کیا ان دونوں نروں میں سے، نر یعنی نر اور مادہ، رائٹ، یعنی یہ فیمینین ماسکولین فیمینین کی بات ہو رہی ہے، نر اور مادہ. تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کیا انہوں نے دونوں ماداؤں کو حرام کر دیا ہے، یا ان کو جو ان دونوں ماداؤں کے پیٹ میں پل رہے ہیں نا، بچے ہوتے ہیں نا ان کو حرام کر دیا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے 8 جوڑے کون سے، بھیڑ میں سے نر اور مادہ 2 ہوئے، اونٹ میں سے نر اور مادہ 4 ہوئے، گائے میں سے نر اور مادہ 6 ہوئے. اچھا، مشرکین خود جو حلال حرام کرتے تھے، تو عرب مشرکین اپنی مرضی سے بعض جانور حلال اور بعض حرام قرار دیتے تھے. مثلا بعض کا گوشت کھاتے تھے اور بعض کو دیوی دیوتاؤں پر چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے سوال کیا گیا، یہ جو ایسا کرتے تھے ان سے سوال کیا گیا کہ اگر تمہارے دعوے میں سچائی ہے تو دلیل دو کہ اللہ نے ان جانوروں کے نر مادہ یا ان کے پیٹ کے بچوں کو حرام کیا ہے. یہ جو مشرکین مکہ تھے، اتنے تھے یہ لوگ، یہ سب حلال حرام کرنے میں. کبھی تو کچھ نر جو ہیں خالی جینٹس کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں. پھر مادہ دونوں کھا سکتے تھے. پھر ان کے پیٹ کے بچے نکلے تو فلاں کھا سکتے تھے. یعنی
हर चीज पर पाबंदी। तो अल्लाह पूछ रहा है उनसे, आज हम खुद अपने आप से पूछें, जो ऐसे काम करते रहे हैं, हाँ, फलां के लिए बकरे छोड़ते हैं, फलां के नाम पर बकरे जमाते हैं, फलां के नाम पर ज़िबा करने के लिए बकरे रखते हैं, तो क्या अल्लाह ताला ने, अल्लाह पूछ रहा है, मैंने कहीं दलील दी है इसकी? अगर नहीं तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? तो यही तो पूछा जा रहा है कि मादा या इनके पेट के बच्चे को हराम किया, क्या मैंने दलील पेश करी है तुम्हारे लिए कहीं भी? कहां से मिली तुम्हें? पूछ रहा है अल्लाह ताला, मैं नहीं पूछ रही हूँ। तो हलाल और हराम का जो इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, हम इंसानों के पास कुछ भी नहीं है, हम खुद कुछ भी नहीं है ना। तो हलाल हराम की हमारी वो कैटेगरी कहाँ से आएगी हमारे पास? वो ताकत हमारे पास कहाँ आएगी? अपने तरफ से कोई पाबंदी लगाना शिर्क और गुमराही है। इस तरह की चीजें करना शिर्क और गुमराही है। ये क्लियर चीजें हमें समझनी चाहिए वक्त रहते, और अपनी आंखों को खोलना चाहिए। और ऐसे गोश्त खाना नहीं चाहिए, ये हराम गोश्त है सारे। हमारे जो भी अल्लाह वाले हैं, जो मोमिन लोग हैं, उनके लिए हराम है ये तमाम तर गोश्त। ये छोड़े हुए जो बोलते ना हम लोग, फलां के लिए छोड़े, फलां वली के लिए छोड़े, फलां उरुस के लिए छोड़े, ये बहुत हो रहा है ना हमारे माशरे के अंदर। एक उरुस क्या होता है, ले 15-15, 25-25, 50-50 क्या बकरियां ज़िबा हो रही हैं, खाने हो रहे हैं, ये ले खा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक खा रहे हैं जैसे कभी खाया ही नहीं हो। लेकिन अपना ईमान कहाँ चला गया पता भी नहीं इनको। मुसलमान रहे भी क्या नहीं पता भी नहीं इनको। बस खाना है, हमें किसी भी नाम से रहने दो। हम कभी भी खाने को ये नहीं देखते कि क्या ये अल्लाह का खाना है, क्या ये किसी और के नाम का खाना है। कभी भी नहीं देखते हम लोग। क्यों? हमें सिर्फ खाने की पड़ी होती है। खाने के लिए जिएंगे और खाने के लिए मरेंगे हम लोग, लेकिन आखिर में अल्लाह के पास क्या लेकर जाएंगे ये नहीं सोचा हमने। तो ये देखिए गुमराही है ये तमाम चीजें। और इंसान को चाहिए कि वो नियामतों से शरीयत के मुताबिक फायदा उठाए। जो अल्लाह ने कहा है उसी के मुताबिक हमें फायदा उठाना चाहिए। और दीन में दलील और इल्म की बुनियाद जरूरी है। कोई चीज करते हैं हम, हमारे लिए दलील जरूरी है। क्या ये कुरान में है? क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या करने को कहा? क्या सहाबा कराम ने किया था? क्या खुलफाए राशिदीन ने किया था? यही लोग है ना, दे आर आवर रोल मॉडल्स ना। हाँ, उन्होंने जो किया बेशक कर गुजरे, बेशक कर गुजरे, सोचे भी नहीं। पता चले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है या सहाबा कराम ने किया था या खुलफाए राशिदीन का फतावा मिलता है हमें, बेशक कर गुजरे। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। 144 और ऊंट में से दो, देखे 6 गिनवाए थे हमने ना, अभी यहाँ पर आगे चल रहा है ऊंट में से 2 और गाय में से 2, यहाँ 4 और मिल गए। ओके, ए नबी कह दीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या इसने दोनों नरों को हराम किया? यानी दोनों नर जो हैं, यानी मस्कुलिन, दोनों नरों का हराम किया, ये दोनों मादाओं को, ये इनको जो इन दोनों मादाओं के रहमों में है। क्या तुम इस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें ये हुक्म दिया था? यानी ये अल्लाह का हुक्म जब नाजिल हुआ था नबियों पर, क्या तुम मौजूद थे वहां पर ये सब करने के लिए? फिर इस शख्स से बढ़कर कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बाने। हम इस तरह से अपने खिसे से, अपने ख्वाहिशात से जो चीजें बनाते हैं, तो जरा सोचना चाहिए हमें कि अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे उस दिन। बगैर इल्म के लोगों को हम गुमराह कर रहे हैं। इल्म लो, इल्म हासिल करो, फिर आगे बढ़ो आप। विदाउट इल्म हम कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह यही कहता है कि भाई इल्म लो, इल्म के बगैर लोगों को हम सिर्फ गुमराही कर सकते हैं। बेशक अल्लाह जालिम कौम को हिदायत कभी भी नहीं देता। ऐसी कौम अगर है तो फिर अल्लाह कभी भी इनको सही रास्ता नहीं दिखाएगा। ऊंट और गाय का जिक्र है यहाँ पर। पिछली आयत में भेड़ और बकरी के जोड़ों का जिक्र था, इस आयत में ऊंट और गाय के नर मादा का जिक्र हुआ।